ایمان و کفر کی ہی جو بحث جو پچھلی قسطوں میں چلی تھی وہ چل رہی ہے. اس کے اندر جو ہے یہ کافر کی تعریف کی گئی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے. کافر کی کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے، سمپل سی ہے کہ جو مسلمان نہیں وہ کافر ہے. آج کئی لوگ جو ہیں وہ کافروں کے والے سے کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو، کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے. اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں جی جو کفر ہے اتنا نہیں آسان ہو گیا کہ مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں، ایک کلمہ گو کو کافر کہہ دیتے ہیں، کفر کی مشین چلا دیتے ہیں. اب اگرچہ سامنے والے کے جو مرضی عقائد و نظریات ہوں، چاہے وہ قادیانی بھی ہو، تو اس کو کافر کہنے کے سے لوگ روکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ مسلمان ہو گیا تو اب وہ بالکل سیکیور ہو گیا، اب جو مرضی بکے، جو مرضی کرے، جس چیز کا مرضی انکار کرے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. کافر کو کافر ہی کہا جائے گا. اور یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بندہ مسلمان ہو کر بھی مرتد ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے. دیکھیں کافر کی اور مرتد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کافر وہ ہے جو اسلام نہ لائے، اور مرتد وہ ہے جو اسلام لا کر پھر کفر کو اختیار کر لے یا کوئی کفر کا عقیدہ اپنا لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا جو بھی نیک اعمال ہوں گے وہ دنیا اور وہ اکارت ہوگے، دنیا میں اور آخرت میں وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی دوزخ کے اندر رہنا ہے. یعنی جو بندہ مسلمان ہو کر کفر میں چلا جائے تو اس نے جو اسلام کے اندر نیک اعمال کیے تھے وہ سب باطل ہو گئے. اور اب اگر وہ اسی کفر میں مرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، دوبارہ اپنے صحیح نظریات کو نہیں فالو کرتا، تو وہ شخص جو ہے وہ اب ہمیشہ جہنم کا حقدار ہو گیا، وہ اب جہنم کے ہی اندر رہے گا. یہ قرآن کا جو ہے وہ واضح فیصلہ ہے. اسی طرح حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو. لہٰذا مرتد جو ہوتا ہے اسی لیے واجب القتل ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام کی توہین کر رہا ہے، اور اس کا حکم کافر سے بھی سخت ہے، کیونکہ کافر نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اور اس نے اسلام قبول کر کر اس کی جو ہے وہ توہین کی اور بعد میں کفر میں چلا گیا. اس لیے اس کا معاملہ سخت ہے، اور یہ پھر لوگوں کو بھی اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ قادیانی ہے، اسی طرح منکرین حدیث ہیں، اسی طرح دیگر جو اہم عقائد کے منکرین ہیں ان کا معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام شو کرواتے ہیں کہ اسلام یہی ہے جو معاذ اللہ ہمارا عقیدہ ہے، کہ وہ جس عقیدے کے اوپر، باطل عقیدے کے اوپر ہیں، اسی کے اوپر لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، حالانکہ وہ کفریہ نظریات ہوتے ہیں. اس لیے مرتد کا حکم جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. اسی طرح جو شخص جو مشرک کسے کہتے ہیں، تو مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو ایسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو واجب الوجود مانے، پرستش کا حقدار مانے، اس کو عبادت کے لائق سمجھے، وہ ہے مشرک. اور ایک ان کافر، مشرک اور جو ہے مرتد کے درمیان ایک منافق بھی ہے، جس کی پہلے بھی ڈیفینیشن گزری کہ جو دل کے اندر جو ہے وہ کفر رکھے اور زبان سے اس کا اسلام کا اظہار کرے. اب اسی طرح جو مرتکب ہوتا ہے کبیرہ گناہوں کا، وہ بندہ کافر نہیں ہوگا. یہ ایک گروہ دنیا میں ایسا گزرا ہے کہ جو کبیرہ گناہ والوں کو بھی کافر کہتے تھے. تو اہل سنت کے نزدیک بندہ گناہ کر لے تو اس کا وجہ سے وہ بندہ کافر نہیں ہو جاتا. معاذ اللہ شراب پینے والا یا زنا کرنے والا وہ کافر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سود کھانے والا کافر نہیں ہو سکتا. ہاں اگر وہ شراب کو حلال سمجھ لیتا ہے، سود کو حلال سمجھ لیتا ہے، معاذ اللہ زنا کو حلال سمجھ لیتا ہے، تو اب وہ بندہ مرتد ہو جائے گا. ورنہ وہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہوگا، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے وہ کافر نہیں ہوگا، اور اس کی بھی بخشش قیامت والے دن ہو جائے گی. اب اس کی بخشش یا شفاعت سے ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ جتنا اس نے گناہ کیے ہوں گے ان کی سزا کاٹ کر وہ جنت میں چلا جائے گا، جبکہ کافر کسی صورت بھی جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح اگر کوئی کافر ہے تو اس کے مرنے کی بعد
اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، اس کو مرحوم یا مغفور کہنا، یہ بڑا سخت گناہ ہے، بلکہ اس کو کفر بھی قرار دیا گیا ہے۔ وہ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی بڑا چلتا ہے کہ کسی کافر کے مرنے کے اوپر اظہار افسوس کیا جاتا ہے اور اسی طرح کے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کی بڑی تعریف کر دیتے ہیں، معاذ اللہ بہت سخت کلمات کہہ دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کسی بھی کافر کے مرنے کے اوپر اس طرح کے کلمات نہیں کہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، حالانکہ جب وہ کافر مرا تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح یہ جملہ بول دینا کہ یار ہو سکتا ہے وہ مسلمان مر گیا ہو، تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے، کہ ایسا تو پھر مسلمان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کفر میں مرا ہو، تو کیا اس کے ساتھ مسلمان والے معاملات نہیں کیے جا سکتے؟ لہٰذا ہم دلوں کے حال نہیں، ہم ظاہر کے اوپر حکم لگانے کے قائل ہیں، اور یہی ہماری اسلامی تعلیمات ہیں کہ جو مسلمان جو ہمارے سامنے تھا، اگرچہ وہ دل میں کفر رکھ کر مرا ہے لیکن ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ اگر ایک بندہ کافر مرا ہے، اگرچہ اس کے دل میں ایمان بھی ہو، لیکن ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے اور اس کے لیے اس طرح کے کلمات نہیں بول سکتے۔ آج کل یہ سلو کلی لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، بلکہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شتانجلی شروع ہو گیا ہے کہ کسی بھی کافر کے مرنے کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے خاموش جو ہے وہ اس کو اعزاز دیا جاتا ہے، یہ بھی شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ہی ایسا کسی کافر کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو واضح کفر ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی بے حرمتی کر دینا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کر دینا، یا بت کے آگے سجدہ کر دینا، تو یہ واضح جو ہوتے ہیں یہ کفر ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح کی چیزوں کو لے کر کئی جو مزار کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کر، اس کو بھی زبردستی شرک ثابت کر دیا جاتا ہے، جبکہ کوئی بھی شخص جو ہے مسلمان وہ مزار کو، صاحب مزار کو معاذ اللہ خدا نہیں کہتا، بلکہ ایک ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور ادب کے ساتھ تو کئی مرتبہ ہم کسی افسر کے آگے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بوس کے آگے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک ادب کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہوتا ہے یہ شرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض کفر کی علامات بھی ہوتی ہیں، جیسے زنار باندھنا، کہ جو کافر ہوتے ہیں ایک ڈوری سی ہوتی ہے اس کو وہ باندھتے ہیں، یہ ان کا مذہبی ایک طریقہ ہے، یہ کفر ہے۔ اسی طرح سر کے اوپر ہندوؤں کی والی چوٹی ہوتی ہے کہ جو درمیان میں سر کی بال دی جاتی ہے، اسی طرح جو کشکا ہوتا ہے، سندور جو ہوتا ہے یہ ہندو لگاتے ہیں، اسی طرح سلیب پہننا، اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے جس سے لوگ اس کو کفر سمجھیں یا کفر کا جو ہے وہ مذہبی اس کا